پیارے صاحبوں، دینی بھائیوں، پردے میں بیٹھی بیبیاں، اپنی ذات کو اگر کوئی نکھارنا چاہے، سدھارنا چاہے، بنانا چاہے، گلیوں میں محلوں میں آپ لوگوں نے دیکھا بعض لوگ مال ڈنگر رکھنے کی وجہ سے کپڑے گندے، لباس گندا، بال بڑے بڑے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان کا سب کچھ وہ ہے جو انہوں نے رکھا ہوا مال ہے۔ رات کو 3 بجے اٹھ کے بھینس کا دودھ نکال کر اذان ہونے کے بعد سو جانے والے اعتراضات یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کو دیتا ہے مجھے نہیں دیتا۔ دودھ دونا تھا، رات کو 3 بجے بھی اٹھا، مگر خدا کے سامنے سر بسجود نہ ہوا۔ کپڑے گندے، چہرے کی حالت خراب، ہم کسی کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھوڑا دور ہو کے کھڑا ہو بھائی، تھوڑا دور ہو کے کھڑا ہو، تیری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ماں شروع سے ہی بندے کو، ماں جو ہوتی ہے ماں، بچے کو شروع سے پاکی کی طرف لے آتی ہے۔ ابھی بچہ آتا نہیں تو گدیلے آگے، بچہ دنیا میں نہیں آیا تو پیمپر آگے، ہر چیز صفائی کی طرف، پاکی کی طرف لے جانے والی، کہ پاک رہے پاک رہے پاک رہے۔ پھر بچے، آپ کی اولاد، آپ کے بچے، باپ بھی محنت کرتا ہے میری اولاد برے لوگوں سے، گندے لوگوں سے، غلیظ لوگوں سے بچے۔ غلیظ انسان نہیں، کیونکہ اللہ نے احسن بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا نفیس بنا کے بھیجا ہے۔ ماں کے رحموں سے آتا ہے تو گناہوں سے پاک آتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہوتا گندا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہوتا گندا ہے لیکن گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتا ہے، کپڑے صاف، بدن صاف، خوشبو اور دنیا کی باڈی سپرے سے مہکتا ہوتا ہے لیکن دل گندا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کسے رکھتا ہے؟ ماں بھی پاک رکھتی ہے، باپ بھی پاک رکھتا ہے، معاشرہ، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ادارے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاف رہیں۔ چیک اپ ہوتا ہے، چیکنگ ہوتی ہے، کس کے بال بڑے ہیں، کس نے کٹنگ نہیں کروائی، کس نے اپنے نیل نہیں کٹوائے، ایک ایک چیز کی چیکنگ ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ تو دنیا کی چیکنگ ہے، قبر میں سب سے پہلے دل کی چیکنگ ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے دل کی چیکنگ ہوگی۔ شکر کرو آپ کی چیکنگ کے لیے رشید کو، مجید کو نہیں لگایا جائے گا، حاجی گلداد کو، اشرف کو، اجمل کو، یہ آپ کی قبر میں چیکنگ نہیں کریں گے۔
چیکنگ وہی کریں گے جو آج دنیا پہ لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی فرشتے جو اللہ نے ہمارے اس کام کے لیے پابند فرمائے ہیں، وہی فرشتے آپ کی اور ہماری چیکنگ کریں گے۔ تو سنو لوگو، صفائی ضروری چیز ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، نجاستوں سے بچنے والوں، کائنات کی نجس ترین چیز کھلیے آپ کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس جھاڑو بھی نہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا صرف بھی نہیں کہ جس کو گھول کے دل میں ڈالو، اندر سے صفائی کرو تاکہ دل صاف ہو جائے، اور ایسی گندی چیز ہے جو دل میں، دماغ میں، جسم میں داخل ہو کر آپ کے اندر کو برباد کر دیتی ہے۔ اور آپ کے دل میں سب سے قیمتی چیز کا نام ہے ایمان۔ بولو سبحان اللہ، سب کی آواز آئے سبحان اللہ، دل سے بولو سبحان اللہ۔ قیمتی ترین چیز۔ روزانہ بیوی کو آ کے بولنے والوں، اور جڑا زیور رکھا تھا اس کو تالا لگایا ہے کہ نہیں، چیک کرو چیک کرو۔ 30,000 روپیہ دیا تھا سنبھالنے کے لیے، 40,000 دیا تھا سنبھالنے کے لیے، چیک کرو ہے کہ نہیں۔ اور افسوس کی بات ہے شیشے میں ایمان نظر نہیں آتا۔ بولو سبحان اللہ، یہ بات بھی ہے نا، شیشے میں ایمان نظر نہیں آتا۔ ایک شیشہ بنا ہے جس میں ایمان نظر آتا ہے، وہ کون سا شیشہ ہے؟ کہو حیا والا شیشہ۔ بولو سبحان اللہ۔ غیر محرم کو دیکھ کر نظریں جھک جائیں اور دل میں خوف خدا، خشیت الہی، خوف خدا داخل ہو تو سمجھو مالدار ہے۔ دولت مند ہے، غریب نہیں ہے۔ چلیا تو بڑا امیر ہے، تیرے پاس بڑی دولت ہے، اور پھر دولت ہے تو جب دولت ہوتی ہے تو چوروں کو پتہ چل جاتا ہے فلاں بندے کے پاس بڑی دولت ہے، تو چور بڑا کوشش کرتے ہیں چوری کرے۔ اور ایک بڑا ڈاکو بھی ہے، بڑا ڈاکو، وہ اپنا ڈاکہ عجیب طریقے سے کرتا ہے، اور بڑا افسوس کی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ڈاکہ مارتا ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم نے گاڑ اوپر لوہے کی تاریں لگا کے کرنٹ چھڑا، کئی چار بڑے نا، ہم نے کیمرے لگائے کہ چور کیمروں میں آ جائے۔ واللہ یہ کیسا چور ہے جو کیمروں میں نہیں آتا، کرنٹ بھی نہیں کھاتا، کیسا چور ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ، ذوق سے بولو سبحان اللہ، تصور خشیت الہی، خوف خدا لے کر بولو سبحان اللہ۔ بدماشا، تیری شکل تے دیکھی کوئی نہیں، تیرا تے فوٹو تھانے میں بھی نہیں لگیا، قتل کیس کیتا ہے جی شیطان، وہ تے عبد الرحمان کا فوٹو لگے ہے،
اجی اس کروائے اس کو لو، اس کروائے اس کو لو۔ کیوں جی ناکا کیوں لگے ہے؟ او جی ایک بندہ ہے اس کو چرس ہے، او جی بندے نے پکڑ کے دا چرس بیچنا ہے، او جی میں نہ بیچتا بچوان دا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اسان آندہ نہیں جی، نظران بیچ بھی نہیں آندہ۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر نجس اور ناپاک شیطان کا ساتھی ہے، اور اس کا معیار یہ ہے وہ گندا ستھرا مکس کر دیتا ہے، گندا ستھرا۔ بھینس میں گوبر بھی ہوتا ہے اور دودھ بھی، بندہ کہے نعمت کی مشین تو ملتی ہے دویاں ٹھیک ہے، پھر آپ ہندو ہوں گے۔ کیونکہ گوبر اور گو متر وہ پینے والے ہیں، ہم پینے والے۔ پر زمانہ عجیب آ گیا ہے، جو محمد کے گھرانے سے ٹکرانے کے لیے نجاستوں اور ناپاکیوں اور پلیدیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو شورا ڈال کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو اپنے نبی کی اہل بیت کو نجاستوں سے دور کرتا ہے۔ ان کے اندر نجاست نہیں، ان میں نجاست نہیں، نجاستوں کو ان سے دور کرتا ہے۔